ہمارے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے اسے بے سے مار دیا تھا۔ جنازے کے وقت امام صاحب نے قرآن مجید اٹھا کر اس آدمی کو بد دعا دی کہ اس پر خدا کا عذاب آئے گا، مرنے کے بعد اسے زمین بھی جگہ نہیں دے گی۔ یہ الفاظ سن کر میری ماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے لے کر شہر میں آ گئی۔ اب اماں ہر وقت روتی رہتی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتی رہتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری ماں کو میرا نام ظہیر ہے، میرے ابا جان کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی۔ اماں مجھے اکثر بتایا کرتی ہیں کہ میں نے تمہارے ابا جان کے جانے کے بعد بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ تمہارے ابا جان کے جانے کے بعد کسی نے میرا ساتھ تک نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ سسرال والوں نے بھی آج تک کوئی بات نہیں پوچھی۔ تمہارے بڑے تایا جان نے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ تمہارے ابا جان اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ تمہارے ابا تمہارے تایا جان کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے تھے، ہر چیز میں تمہارا حصہ تھا، مگر تمہارے ابا کی وفات سے کچھ سال قبل کھیتوں اور باغوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہر وقت میں گم سم سی رہتی، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، پتہ نہیں تم کب جوان ہوگے اور کب جا کر اپنے باپ کا سہارا بنو گے۔ تمہارے ابا جان کی دوائیوں پر بھی بہت خرچہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہماری ساری زمینیں بک چکی تھیں۔ ہمارے پاس بس ایک مکان ہی بچا تھا۔ پھر ایک دن تمہارے باپ کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ مجھے اور تمہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ تمہارے سر سے بھی تمہارے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر لاحق ہو رہی تھی۔ پھر مجھے تمہاری خالہ نے حوصلہ دیا کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا نے ضرور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا ہے۔ یہ مشکل وقت بہت جلد کٹ جانا ہے۔ دیکھو، خدا نے تمہیں اتنے پیارے اور خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے، کل کو بڑا ہو کر یہی تمہارا سہارا بنے گا۔ پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد گھر سے تمام راشن ختم ہو چکا تھا۔ بجلی کا بل اور تمہاری تعلیم کے اخراجات میرے سر پر تھے۔ میں عدت میں تھی اور باہر جا کر کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے تایا جان نے بھی پلٹ کر کوئی بات نہیں پوچھی۔ تم بھی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ تمہارے ابا جان نے تمہیں ایک بڑا آدمی بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ میری ساری رات انہی سوچوں سے گزر جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری پڑوسن میرے گھر آئی۔ جب اس نے میری یہ حالت دیکھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ میں نے اس عورت سے کچھ وقت کے لیے کچھ رقم ادھار مانگ لی۔ اس نے اس بات کی حامی بھر لی اور مجھے کہا کہ میں پریشان نہ رہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر 2 دن بعد وہ عورت ہمارے گھر دوبارہ آئی اور مجھے کچھ رقم تھمائی اور کہا کہ جب بھی تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے واپس کر دینا۔ میری آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رقم کو دیکھ کر اس رقم سے میں نے گھر میں راشن ڈالا اور بجلی کا بل ادا کیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی عدت کے دن پورے کیے اور پھر میں نے لوگوں کے کھیتوں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ تم ابھی بھی بہت چھوٹے تھے۔ تمہیں میں درخت کے سائے کے نیچے لٹا دیتی اور خود کام میں مگن ہو جاتی، مگر پھر بھی اتنی رقم نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں اسکول بھیج سکتی۔ آمدن بہت کم تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے۔ پھر میں نے گھر میں کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ اماں نے بتایا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی اور رات کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی اور صبح نکلنے سے پہلے ہی گھر کا سارا کام بھی ختم کرتی، کیونکہ اماں نے کھیتوں میں کام کے لیے بھی جانا ہوتا تھا۔ اماں کھیتوں میں جو کام کر کے رقم وصول کرتی تھی، اس سے گھر کا سارا نظام چل رہا تھا، اور رات کو بیٹھ کے جو کپڑے سلائی کرتی تھی ان کے پیسوں سے میری فیس ادا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اماں نے گھر پر سلائی سینٹر کھول لیا۔ گاؤں کی لڑکیاں اماں کے پاس سلائی سیکھنے آنے لگیں۔ ان میں سے کچھ تو بہت جلد ہی ماہر ہونے لگی اور اماں کا کام بھی دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ گاؤں کے پاس کے لوگ بھی اماں کے پاس کپڑے سلوانے آتے۔
अम्मा ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करके मेहनत करके सिलाई सेंटर को इस मुकाम तक पहुंचाया। जब अम्मा का काम काफ़ी अच्छा हो गया तो अम्मा ने मुझे बहुत महंगे और अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। इस तरह मैं स्कूल जाने लगा। अब मैं 8वीं क्लास में हो चुका था। अम्मा ने मुझे सेकंड टाइम एकेडमी में भी दाखिल करवा दिया था, क्योंकि 8वीं जमात के मेरे बोर्ड के इम्तिहान थे। ऐसे में और अम्मा एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अम्मा ने मुझसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। अम्मा को अब्बा जान का ख्वाब पूरा करना था, जो उन्होंने मुझे एक अच्छा आदमी बनाने के लिए देखा था। मैंने भी अम्मा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश की, मगर शायद कुदरत का फैसला कुछ और ही था। अम्मा को इस बात की खबर तक नहीं थी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं रात को जल्दी सो जाता और सुबह मुँह अंधेरे उठकर पढ़ाई किया करता था। मामूल के मुताबिक मैं पढ़ाई करने के लिए उठा था। अभी मुझे पढ़ाई करते हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि फजर की अजान होने लगी। मैंने फ़ौरन से अपना बस्ता बंद किया और मस्जिद में जाने के लिए वज़ू करने लगा। जो नहीं मैंने दरवाजे का रुख किया, मुझे ये देखकर मेरी रूह कांप गई। अम्मा ने जिस कमरे को सिलाई सेंटर बना रखा था, इस कमरे से धुआं निकल रहा था। मैंने फ़ौरन जाकर अम्मा को उठाया और उन्हें कहा कि सिलाई सेंटर में आए। अम्मा ने कहा कि क्या हो गया है। मैं अम्मा को ज़बरदस्ती खींचकर सिलाई सेंटर की तरफ ले गया। अम्मा को मैंने जूता भी न पहनने दिया। अम्मा ने जब बार जाकर सिलाई सेंटर की तरफ देखा तो इनकी जान निकल गई। हर तरफ धुआं ही धुआं था। अम्मा ने ज़ोर ज़ोर से चलाना और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने सिलाई सेंटर का दरवाज़ा खोला तो तमाम कपड़ों और मशीनों को आग लग चुकी थी। तमाम दीवारें और सब सामान आग की लपेट में आ चुका था। अम्मा ये सब कुछ देखकर रोने लगी और मैं बड़ी मुश्किलात से यहाँ तक पहुँची थी। अम्मा ने जो ख्वाब मेरे लिए देखे थे वो सब बिखरते हुए नज़र आ रहे थे। हमारे इर्द गिर्द लोगों के बहुत सारे हजूम इकट्ठा हो गया था, जिसमें छोटे बड़े जवान और बूढ़े सब शामिल थे। औरतें अम्मा को हौसला दे रही थी और वो हमसाई औरत अम्मा को चुप करवा रही थी कि खुदा ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। लोग अपने अपने घरों से पानी की बाल्टियां लाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे थे। हर तरफ गहमा-गहमी का समा था। गांव के कुछ लोगों ने आग बुझाने वाली गाड़ी को भी इत्तला दे दी थी। कुछ ही देर में इनकी 3-4 गाड़ियां हमारे दरवाजे पर आकर रुक गई। उन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर आग बुझाने लगे। अम्मा का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। फिर मेरे पेपर का वक्त हो गया और अम्मा ने मुझे स्कूल जाने का बोला। मेरा बोर्ड का इम्तिहान था। मैंने आज स्कूल जाने से इनकार कर दिया, मगर अम्मा अपनी ज़िद पर रही। अम्मा ने मुझे समझाया कि तुम्हारा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। तुमने इस दिन के लिए पूरा साल बहुत मेहनत की है। हमारे साथ तो जो कुछ होना था वो तो हो चुका। अब तुम जाकर बेफिक्र होकर इम्तिहान दो। खुदा तुम्हें कामयाब करे। अम्मा के बहुत इसरार के बाद मैंने स्कूल की तैयारी की और पेपर देने के लिए निकल गया। जब मैं इम्तिहान देकर शाम को घर आया, अम्मा की तबीयत ख़राब थी और सिलाई सेंटर में कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ जलकर राख हो गया। अम्मा की तबीयत भी इसी वजह से ख़राब थी, क्योंकि अम्मा का सारा काम बंद हो चुका था। अम्मा अब फिर से परेशान रहने लगी थी कि मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊँगी। रात को अम्मा उठ कर सिलाई सेंटर को जाकर देखती और रोती। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद लाहौर वाली खाला जान हमारे घर आई। उन्होंने आकर अम्मा को समझाया और इनकी हिम्मत बंधाई। फिर दोबारा से अम्मा ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह हमारा वक्त गुजरता रहा और मैं स्कूल से कॉलेज में आ गया था, मगर अभी भी हमारे हालात बेहतर नहीं हुए थे। पता नहीं ये ज़िंदगी हमें किस बात की सज़ा दे रही थी। इन दिनों हमारे गांव में एक अजीब वाक़या हुआ। हमारे गांव के इमाम मस्जिद की बेटी के साथ किसी ने ज़्यादती करके उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया था। सब लोग परेशान थे। पूरे गांव में एक डर खौफ फैल गया था, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। जनाजे वाले दिन इमाम मस्जिद ने अपने हाथ में कुरान मजीद उठाया और सब गांव वालों के सामने इस आदमी को बद्दुआ देने लगे, जिसने इनकी बेटी के साथ जुल्म किया था। इमाम साहब ने कहा, जिसने मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया है वो चंद दिन बाद मर जाएगा। इस पर खुदा का अज़ाब आएगा और इसे कब्र भी जगह नहीं देगी। इमाम साहब की ये बात सुनकर मेरी अम्मा कांप गई थी। वो भागती हुई घर आई और अपना और मेरा सामान बांधने लगी। फिर मुझे लेकर लाहौर वाली बस पर बैठ गई। मैं कुछ पूछता तो माँ मुझे डांट कर चुप करवा देती। मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी। अचानक हमारी बस एक गाड़ी से टकराने लगी। ये देखकर सब मुसाफिर चिल्लाने लगे और बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आने लगी। मैं और अम्मा भी घबरा गए कि ये क्या हो रहा है।
پر خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ بس میں تمام مسافر محفوظ تھے اور گاڑی نے بھی فوراً بریک لگا لی تھی۔ اس کے بعد ہماری بس لاہور اسٹیشن پر جا رکی۔ ہم لاہور پہنچ گئے تھے اور خالہ کے گھر رہائش رکھی تھی۔ ایک ٹیکسی آ کر رکی، ہم اس میں بیٹھ کر خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی خالہ کے گھر کے سامنے رکی۔ میں اور اماں ٹیکسی سے اترے، ہم نے اپنا سامان اتارا اور ٹیکسی والے کو اس کا کرایہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے خالہ کے گھر دستک دی۔ خالہ کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اس نے جیسے ہی اماں کو دیکھا وہ اماں سے لپٹ گئی، مجھے سلام کیا اور ہمیں اندر لے گئی۔ اندر جا کر ہم خالہ اور خالو سے ملے۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی ہمارے لیے شربت بنا کے لے آئی۔ تھوڑی دیر بعد آرام کے خالہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور ان کی بیٹی نے ہمیں کھانا پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب نے زور کی نماز ادا کی اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ خالہ نے ہمیں بھی ایک کمرہ دے دیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سب نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی۔ میں مسجد چلا گیا۔ مسجد سے واپسی پر مجھے ایک پارک نظر آیا۔ میں تازہ ہوا کھانے کے لیے وہاں چلا گیا۔ مجھے اندر سے ہی ایک بات کھائی جا رہی تھی کہ امی اتنی صبح مجھے لاہور کیوں لے کر آئی ہیں۔ یہی بات سوچتے سوچتے وقت کب گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اذان میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں نماز پڑھنے دوبارہ مسجد چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا خالہ کے گھر آیا۔ گھر جا کر دیکھا کہ سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ خالو نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہاں کسی کی کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ خالو نے کھیتوں کے متعلق اپنے بچپن کی کہانیاں سنانا شروع کر دی کہ کیسے وہ اپنے ابا کی زمینوں میں جا کر چھپ جاتے تھے اور لوگوں کے کھیت سے چوری خربوزے توڑ کے کھاتے تھے۔ اسی بات پر کئی دفعہ وہ لوگ ان کے گھر شکایت بھی لے کر آئے اور ان کی خوب پٹائی لگتی تھی۔ خالہ کے گھر اسی طرح شغل میلہ چلتا رہا۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ سب نے چائے کی چسکیوں کے ساتھ اپنی اپنی بیتی سنائی۔ اتنے میں عشاء کی اذان سب کے کانوں میں گونجی۔ میں اور خالو نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے۔ خالہ اور اس کی بیٹی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لیے کھانا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ کھانے کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر لاہور کیوں آئے ہیں۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور بڑی ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ اماں مجھے سونے کا اشارہ کر کے خود چائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر اماں کی طرف دیکھتا رہا جو مسلسل نماز پڑھتی جا رہی تھی اور بار بار اللہ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ پوری رات میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ اماں مجھے ایسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور صبح فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ اتنے میں سب اٹھ گئے اور سب نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر جب میں واپس آیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم گاؤں واپس نہیں جائیں گے اور اب تم یہیں پر کوئی نوکری تلاش کرو، ہم کب تک ان کے ٹکڑے پہ پلتے رہیں گے۔ جب میں نے اماں سے گاؤں واپس جانے کی وجہ پوچھی تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی کہ میں چپ کر کے کمرے میں چلا گیا اور خالو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور خالو نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اتنے میں ان کی بیٹی ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے چائے پی کر باہر آ گیا۔ مجھے اماں کی یہ حالت دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ خالہ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ صبح کی تازہ ہوا لینے کے بعد میں اماں کی خونخوار نظروں کو بھلانا چاہتا تھا اور گھر واپس چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو سب ناشتے پر میرے منتظر تھے۔ میں گھر آتے ہی سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد خالو کام کے لیے نکل گئے۔ اماں نے بھی مجھے جانے کے لیے کہا مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ گھر واپس چلتے ہیں۔ وہاں جب کہ کھیتوں میں کام کر رہا ہوں وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ مجھے وہاں بہت کام کرنا ہے، اسی لیے مجھے گاؤں واپس جانا ہوگا۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اس گاؤں کا نام مت لینا، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر میں کمرے میں چلا گیا اور خالہ اماں سے پوچھنے لگا کہ ہم لوگ واپس کیوں نہیں جا رہے، اس کی کام کا حرج ہو رہا ہے۔ مگر اماں نے خالہ سے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا گاؤں میں معمولی سی نوکری نہ کرے، اس لیے میں اسے شہر لے آئی تاکہ وہ یہاں کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ کر اپنا مستقبل بنا سکے۔ خالہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے
آخر کھیتوں میں رکھا ہی کیا ہے، اب تو گاؤں والے بھی لوگ شہر میں آ رہے ہیں، تمہارے بیٹے کی تعلیم بھی اچھی خاصی ہے اور ابھی پڑھ بھی رہا ہے، شہر میں اسے گاؤں کی نسبت اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ میں کمرے میں پڑا کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ رات کو جب اماں سونے کے لیے کمرے میں آئی تو میں نے امی سے پوچھا، آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہیں؟ میں گاؤں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی لیے میری پڑھائی کا بھی حرج ہوگا، اور جہاں پر میرے لیے اتنی جلدی نوکری ڈھونڈنا مشکل کام ہے۔ میں بچپن سے گاؤں میں پلا بڑا ہوں اور ان حالات میں میرے لیے شہر میں لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ اماں نے کہا، مجھے آج یہ دن تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر اماں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں ساری رات جہاں سے وہاں ٹہلتا رہا، اس بات کو لے کر بے چین ہوتا رہا کہ آخر اماں کو کون سی ایسی بات ہے جو میری ناگوار گزری۔ تھک ہار کر میں صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس دماغ کا کیا کرتا جو ان سوچوں کے باوجود بھی نہیں تھک رہا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ کل صبح ہوتے ہی گاؤں چلا جاؤں گا، مگر صبح ہوتے ہی اماں نے مجھے زبردستی خالو کے ساتھ نوکری ڈھونڈنے بھیج دیا، لیکن میں جہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نوکری بھی میرے دل کو نہ لگی اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے کسی سے کچھ کہے بغیر کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کے کھانے کے لیے اماں نے مجھے جگایا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ جب اماں کھانا لے کر آئیں تو میں اماں سے لڑ پڑا، مجھے آج وجہ بتائیں کہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے بدگمان ہو گئی۔ جب اماں نے مجھے وجہ بتائی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اماں کو مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے امام صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے گھر جاتے دیکھا تھا، پھر اسی دن ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اماں نے بتایا کہ امام صاحب نے اس شخص کو بد دعا دی ہے جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے اماں مجھے لاہور لے آئی ہیں۔ اس وقت خالو نے اماں کی یہ بات سن لی تھی۔ خالو یہ بات ختم ہوتے ہی واپس چلے گئے اور میں ویسے ہی ساکت کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی صفائی کیسے پیش کروں۔ 5 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، آپ کو اپنے بیٹے پر اتنا بھی یقین نہیں؟ میں نے اماں کو اپنی صفائی پیش کی کہ میں تو امام صاحب سے ملنے جاتا تھا، ان سے دینی تعلیم سیکھ رہا تھا، اور امام صاحب نے خود کہا تھا کہ میں ان کے گھر آ جایا کروں۔ اکثر ان کی بیٹی دروازہ کھولتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ بابا گھر نہیں ہے، تب میں واپس لوٹ آتا تھا۔ میں نے تو اسے اپنی بہن سمجھا ہوا تھا اور اس کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔ میں یہ گھٹیا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میری ماں اب شرمندہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، مائیں بیٹوں سے معافی نہیں مانگتی، اور کہا کہ اماں اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں، لیکن اماں نے کہا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، سب لوگ تمہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد اماں رونے لگی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اگلے روز خالو نے گھر میں سب کچھ یہ بات بتا دی۔ انہوں نے خالہ سے کہا کہ اب انہیں ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں رکنے نہیں دیں گے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک جوان بیٹی ہے، اس نے اپنے استاد کی بیٹی کا خیال نہیں کیا، کل کچھ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا کر سکتا ہے۔ خالہ بھی حیران رہ گئی اور اپنی بیٹی کی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر اپنی بہن کو گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ اماں نے میری گنائی کی صفائی دینی چاہی تو خالو نے ہماری ایک نہیں سنی اور ہمیں مجبوراً ان کے گھر سے جانا پڑا۔ میں نے اماں سے کہا، ہم واپس گاؤں چلتے ہیں۔ کافی اصرار کرنے کے بعد اماں مان گئی اور میں نے ایک دوست سے فون کر کے پتہ کیا کہ گاؤں میں کیا صورتحال ہے۔ اس دوست نے بتایا کہ گاؤں میں سب بالکل ٹھیک ہے اور اماں کی بیٹی کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی تھی وہ پاس والے گاؤں کے 3 لڑکے تھے جن کا چند دن پہلے بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مرنے سے پہلے امام صاحب سے معافی مانگ کر مرے تھے۔ تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ میں نے جب اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو اماں پھولے نہ سمائی اور فوراً گاؤں واپس جانے کا کہہ کر ہم فوراً اسٹیشن آ گئے، بس پکڑی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر پہنچے تو اماں گھر کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگی اور مجھے گلے لگا لیا اور کہا، میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑا ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، میں بھی دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور معمول کے مطابق اپنے کام پر جانے لگا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اسلام آباد میں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ میں اماں کو لے کر اسلام آباد چلا گیا اور ہماری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ آج اسلام آباد میں ہم ایک بنگلے میں رہتے ہیں جہاں میں نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اب میری اور اماں کی زندگی بڑے مزے سے گزر رہی ہے۔